تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ طٰہٰ آیات 99 تا 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی، الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ تفسیر۔ اس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو متن میں کیا گیا ہے، دوسرا یہ کہ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کے حق میں رحمان اس کی اجازت دے اور اس کے لیے بات سننے پر راضی ہو۔ الفاظ ایسے جامع ہیں جو دونوں مفہوموں پر حاوی ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قیامت کے روز کسی کو دم مارنے تک کی جرأت نہ ہوگی کجا کہ کوئی سفارش کے لیے بطور خود زبان کھول سکے۔ سفارش وہی کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت دے گا، اور اسی کے حق میں کر سکے گا جس کے لیے بارگاہ الہی سے سفارش کرنے کی اجازت مل جائے۔ یہ دونوں باتیں قرآن میں متعدد مقامات پر کھول کر بتا دی گئی ہیں۔ ایک طرف فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے۔ بقرہ 255۔ اور یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، وہ دن جب کہ روح اور ملائکہ سب صف بستہ کھڑے ہوں گے، ذرا بات نہ کریں گے، صرف وہی بول سکے گا جسے رحمان اجازت دے گا اور جو ٹھیک بات کہے گا۔ نبا 38۔ دوسری طرف ارشاد ہوا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس شخص کے جس کے حق میں سفارش سننے پر رحمان راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ انبیاء 28۔ اور کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتی بجز اس صورت کے کہ اللہ سے اجازت لینے کے بعد کی جائے، اور ایسے شخص کے حق میں کی جائے جس کے لیے وہ سفارش سننا چاہے اور پسند کرے۔ النجم 26۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ تفسیر۔ یہاں وجہ بتائی گئی ہے کہ شفاعت پر یہ پابندی کیوں ہے۔ فرشتے ہوں یا انبیاء یا اولیاء، کسی کو بھی یہ معلوم نہیں اور نہیں ہو سکتا کہ کس کا ریکارڈ کیسا ہے، کون دنیا میں کیا کرتا رہا، اور اللہ کی عدالت میں کس سیرت و کردار اور کیسی کیسی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے برعکس اللہ کو ہر ایک کے پچھلے کارناموں اور کرتوتوں کا علم بھی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اب اس کا موقف کیا ہے۔ نیک ہے تو کیسا نیک ہے، اور مجرم ہے تو کس درجے کا مجرم، معافی کے قابل ہے یا نہیں، پوری سزا کا مستحق ہے یا تخفیف اور رعایت بھی اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ ایسی حالت میں یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ ملائکہ اور انبیاء اور صلحاء کو سفارش کی کھلی چھٹی دے دی جائے، اور ہر ایک جس کے حق میں وہ سفارش چاہے کر دے۔ ایک معمولی افسر اپنے ذرا سے محکمے میں اگر اپنے ہر دوست یا عزیز کی سفارشیں سننے لگے تو 4 دن میں سارے محکمے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا۔ پھر بھلا زمین و آسمان کے فرمانروا سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کے ہاں سفارشوں کا بازار گرم ہوگا، اور ہر ایک جا جا کر جس کو چاہے گا بخشوا لے گا۔ درحالانکہ ان میں سے کسی بزرگ کو بھی یہ معلوم نہیں کہ جن لوگوں کی سفارش وہ کر رہے ہیں ان کے نامہ اعمال کیسے ہیں۔ دنیا میں جو افسر کچھ بھی احساس ذمہ داری رکھتا ہے، اس کی روش یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کا کوئی دوست اس کے کسی قصوروار ماتحت کی سفارش لے کر جاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ آپ کو خبر نہیں ہے کہ یہ شخص کتنا کام چور، نافرض شناس، رشوت خوار
اور خلق خدا کو تنگ کرنے والا ہے۔ میں اس کے کرتوتوں سے واقف ہوں، اس لیے آپ براہ کرم مجھ سے اس کی سفارش نہ فرمائیں۔ اسی چھوٹی سی مثال پر قیاس کر کے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس آیت میں شفاعت کے متعلق جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے وہ کس قدر صحیح، معقول اور مبنی بر انصاف ہے۔ خدا کے ہاں شفاعت کا دروازہ بند نہ ہوگا۔ نیک بندے جو دنیا میں خلق خدا کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرنے کے عادی تھے، انہیں آخرت میں بھی ہمدردی کا حق ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا، لیکن وہ سفارش کرنے سے پہلے اجازت طلب کریں گے، اور جس کے حق میں اللہ تعالیٰ انہیں بولنے کی اجازت دے گا، صرف اسی کے حق میں وہ سفارش کر سکیں گے۔ پھر سفارش کے لیے بھی شرط یہ ہوگی کہ وہ مناسب اور مبنی بر حق ہو، جیسا کہ وقال صوابا اور بات ٹھیک کہے گا کا ارشاد ربانی صاف بتا رہا ہے۔ بونگی سفارشیں کرنے کی وہاں اجازت نہ ہوگی کہ ایک شخص دنیا میں سینکڑوں ہزاروں بندگان خدا کے حقوق مار آیا ہو اور کوئی بزرگ اٹھ کر سفارش کرنے کے حضور اسے انعام سے سرفراز فرمائیں، یہ ہمارا خاص آدمی ہے۔ وَأَنِتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، لوگوں کے سر اس حی القیوم کے سامنے جھک جائیں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، نامراد ہوگا وہ جو اس وقت کسی ظلم کی بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ تفسیر، یعنی وہاں فیصلہ ہر انسان کے اوصاف کی بنیاد پر ہوگا۔ جو شخص کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے آئے گا، خواہ اس نے ظلم اپنے خدا کے حقوق پر کیا ہو یا خلق خدا کے حقوق پر یا خود اپنے نفس پر، بہرحال یہ چیز اسے کامیابی کا منہ نہ دیکھنے دے گی۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان اور عمل صالح، محض عمل صالح نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، اور محض ایمان بھی نہیں بلکہ عمل صالح کے ساتھ ایمان لیے ہوئے آئیں گے، ان کے لیے وہاں نہ تو اس امر کا کوئی اندیشہ ہے کہ ان پر ظلم ہوگا، یعنی خواہ بے قصور ان کو سزا دی جائے گی، اور نہ اسی امر کا کوئی خطرہ ہے کہ ان کے لیے جو وہ لے کر آئیں گے اس پر پانی پھیر دیا جائے گا اور ان کے جائز حقوق مار کھائے جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے۔ تفسیر، یعنی ایسے ہی مضامین اور تعلیمات اور نصائح سے لبریز۔ اس کا اشارہ ان تمام مضامین کی طرف ہے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، نہ کہ محض قریبی مضمون کی طرف جو اوپر والی آیات میں بیان ہوا، اور اس کا سلسلہ بیان ان آیات سے بھی جڑتا ہے جو قرآن کے متعلق آغاز سورہ اور پھر قصہ موسیٰ علیہ السلام کے اختتام پر بھی ارشاد فرمائی گئیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تذکرہ جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، وہ ذکر جو ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو عطا کیا ہے، اس شان کا تذکرہ اور ذکر ہے۔ صرفنا فیہ من الوعید لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ کج روی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔ تفسیر، یعنی اپنی غفلت سے چونکیں، بھولے ہوئے سبق کو کچھ یاد کریں اور ان کو کچھ اس امر کا احساس ہو کہ کن راہوں میں بھٹکے چلے جا رہے ہیں اور اس گمراہی کا انجام کیا ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، پس بالا تر اور برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ تفسیر، اس طرح کے فقرے قرآن میں بالعموم ایک تقریر کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرمائے جاتے ہیں، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ کلام کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر ہو۔ انداز بیان اور سیاق و سباق پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ایک تقریر ختم ہو گئی ہے اور وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَم سے دوسری تقریر شروع ہوتی ہے۔ اغلب یہ ہے کہ یہ دونوں تقریریں مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں
اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے تحت ان کو ایک سورہ میں جمع کر دیا ہوگا۔ جمع کرنے کی وجہ دونوں کے مضمون کی مناسبت ہے، جس کو ہم ابھی واضح کریں گے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ اور دیکھو، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ تفسیر: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ پر تقریر ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد رخصت ہوتے ہوئے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات پر خبردار کرتے ہیں کہ جو وحی نازل کرنے کے دوران میں اس کے مشاہدے میں آئی۔ بیچ میں ٹوکنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے پیغام کی ترسیل مکمل کرنے کے بعد اب وہ اس کا نوٹس لے رہا ہے۔ بات کیا تھی جس پر یہ تنبیہ کی گئی؟ اسے خود تنبیہ کے الفاظ ہی ظاہر کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وصول کرنے کے دوران میں اسے یاد کرنا اور زبان سے دہرانے کی کوشش فرمانا، اور اس کوشش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بار بار بٹ جاتی ہوگی۔ سلسلہ اخذ وحی میں خلل واقع ہو رہا تھا۔ پیغام کی سماعت پر توجہ پوری طرح مرکوز نہ ہو رہی تھی۔ اس کیفیت کو دیکھ کر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام وحی وصول کرنے کا صحیح طریقہ سمجھایا جائے، اور بیچ بیچ میں یاد کرنے کی کوشش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اس سے منع کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ طٰہٰ کا یہ حصہ ابتدائی زمانے کی وحیوں میں سے ہے۔ ابتدائی زمانے میں جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اخذ وحی کی عادت اچھی طرح نہ پڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ یہ فعل سرزد ہوا، اور ہر موقع پر کوئی نہ کوئی فقرہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا۔ سورہ قیامہ کے نزول کے موقع میں بھی یہ ہوا۔ اس پر سلسلہ کلام توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا گیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأنہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اسے یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو بار بار حرکت نہ دو۔ اسے یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، لہٰذا جب ہم اسے سنا رہے ہوں تو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ سورہ اعلیٰ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ ہم اسے پڑھوا دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولیں گے نہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغامات وحی وصول کرنے کی اچھی مہارت حاصل ہو گئی تو اس طرح کی کیفیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہونی بند ہو گئیں۔ اسی وجہ سے بعد کی صورتوں میں ایسی کوئی تنبیہ نہیں ملتی۔ جیسا کہ ابھی بتایا جا چکا ہے، یہاں سے ایک الگ تقریر شروع ہوتی ہے جو غالباً اوپر والی تقریر کے بعد کسی وقت میں نازل ہوئی اور مضمون کی مناسبت سے اس کے ساتھ ملا کر ایک ہی صورت میں جمع کر دی گئی۔ مضمون کی مناسبتیں متعدد ہیں، مثلاً یہ کہ نمبر 1، وہ بھولا ہوا سبق جسے قرآن یاد دلا رہا ہے وہی سبق ہے جو نوع انسانی کو اس کی پیدائش کے آغاز میں دیا گیا تھا، اور جسے یاد دلاتے رہنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اور جسے یاد دلانے کے لیے قرآن سے پہلے بھی بار بار ذکر آتے رہے ہیں۔ نمبر 2، انسان اس سبق کو بار بار شیطان کے بہکانے سے بھولتا ہے، اور یہ کمزوری وہ آغاز آفرینش سے برابر دکھا رہا ہے۔ سب سے پہلی بھول اس کے اولین ماں باپ کو لاحق ہوئی، اور اس کے بعد سے اس کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ اس لیے انسان اس کا محتاج ہے کہ اس کو پہم یاد دہانی کرائی جاتی رہے۔ نمبر 3، یہ بات کہ انسان کی سعادت و شقاوت کا انحصار بالکل اس برتاؤ پر ہے جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس ذکر کے ساتھ وہ کرے گا، آغاز آفرینش ہی میں صاف صاف بتا دی گئی تھی۔ آج یہ کوئی نئی بات نہیں کہی جا رہی کہ اس کی پیروی کرو گے تو گمراہی و بدبختی سے محفوظ رہو گے۔
ورنہ دنیا و آخرت دونوں میں مبتلائے مصیبت ہوگے۔ نمبر 4، ایک چیز ہے بھول اور عزم کی کمی اور ارادے کی کمزوری، جس کی وجہ سے انسان اپنے ازلی دشمن شیطان کے بہکاوے میں آ جائے اور غلطی کر بیٹھے۔ اس کی معافی ہو سکتی ہے بشرطے انسان غلطی کا احساس ہوتے ہی اپنے رویے کی اصلاح کرے اور انحراف چھوڑ کر اطاعت کی طرف پلٹ آئے۔ دوسری چیز ہے وہ سرکشی اور سرتابی اور خوب سوچ سمجھ کر اللہ کے مقابلے میں شیطان کی بندگی، جس کا ارتکاب فرعون اور سامری نے کیا۔ اس چیز کے لیے معافی کا کوئی امکان نہیں۔ اس کا انجام وہی ہے جو فرعون اور سامری نے دیکھا، اور یہ انجام ہر وہ شخص دیکھے گا جو اس روش پر چلے گا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، من قبل، اس سے پہلے۔ تفسیر: آدم علیہ السلام کا قصہ اس سے پہلے سورہ بقرہ اور سورہ اعراف دو مقام پر، سورہ ہجر، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں گزر چکا ہے۔ یہ 7واں موقع ہے جب کہ اسے دہرایا جا رہا ہے۔ ہر جگہ سلسلہ بیان سے اس کی مناسبت الگ ہے، اور ہر جگہ اسی مناسبت کے لحاظ سے قصے کی تفصیلات مختلف طریقے سے بیان کی گئی ہیں۔ قصے کے جو اجزاء اس جگہ کے موضوع بحث سے مناسبت رکھتے ہیں وہ اسی جگہ بیان ہوئے ہیں، دوسری جگہ وہ نہ ملیں گے یا طرز بیان ذرا مختلف ہوگا۔ پورے قصے کو اس کی پوری معنویت کو سمجھنے کے لیے ان تمام مقامات پر نظر ڈال لینی چاہیے۔ ہم نے ہر جگہ اس کے ربط و تعلق اور اس سے نکلنے والے نتائج کو اپنے حواشی میں بیان کر دیا ہے۔ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس کو عزم کا پکا نہ پایا۔ تفسیر: یعنی اس نے بعد میں اس حکم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ استکبار اور قصدی و ارادی سرکشی کی بنا پر نہ تھا، بلکہ غفلت اور بھول کی بنا پر تھا، اور عزم و ارادے کی کمزوری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تھا۔ اس نے حکم کی خلاف ورزی کچھ اس خیال اور نیت کے ساتھ نہیں کی کہ میں خدا کی کیا پرواہ کرتا ہوں، اس کا حکم ہے تو ہوا کرے، جو میرا جی چاہے گا میں کروں گا۔ خدا کون ہوتا ہے میرے معاملات میں دخل دینے والا؟ اس کے بجائے اس کی نافرمانی کا سبب یہ تھا کہ اس نے ہمارا حکم یاد رکھنے کی کوشش نہ کی، بھول گیا کہ ہم نے اسے سمجھایا تھا، اور اس کے ارادے میں اتنی مضبوطی نہ تھی کہ جب شیطان اسے بہکانے آیا اسی وقت وہ ہماری پیشگی تنبیہ اور نصیحت و فہمائش کو، جس کا ذکر ابھی آگے آتا ہے، یاد کرتا اور اس کے دیے ہوئے لالچ کا سختی کے ساتھ مقابلہ کرتا۔ بعض لوگوں نے اس میں عزم نہ پایا کا مطلب یہ لیا ہے کہ ہم نے اس میں نافرمانی کا عزم نہ پایا، یعنی اس نے جو کچھ کیا بھولے سے کیا، نافرمانی کے عزم کی بنا پر نہ کیا، لیکن یہ خواہ مخواہ کا تکلف ہے۔ یہ بات اگر کہنی ہوتی تو لم نجد لہو عزمًا علی العصیان کہا جاتا، نہ کہ محض لم نجد لہو عزما۔ آیت کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ فقدان عزم سے مراد اطاعت حکم کے عزم کا فقدان ہے، نہ کہ نافرمانی کے عزم کا فقدان۔ علاوہ بنی اگر موقع و محل اور سیاق و سباق کی مناسبت سے دیکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پوزیشن صاف کرنے کے لیے یہ قصہ نہیں بتا رہا، بلکہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ بشری کمزوری کیا تھی جس کا صدور ان سے ہوا، اور جس کی بدولت صرف وہی نہیں بلکہ ان کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی پیشگی تنبیہات کے باوجود اپنے دشمن کے پھندے میں پھنسی اور پھنستی رہی۔ مزید برآں جو شخص بھی خالی ذہن ہو کر اس آیت کو پڑھے اس کے ذہن میں پہلا مفہوم یہی آئے گا کہ ہم نے اس میں اطاعت امر کا عزم یا مضبوط ارادہ نہ پایا۔ دوسرا مفہوم اس کے ذہن میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ آدم علیہ السلام کی طرف معصیت کی نسبت کو نامناسب سمجھ کر آیت کے کسی اور معنی کی تلاش شروع نہ کرتے۔ یہی رائے علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بھی اس موقع پر اپنی تفسیر میں ظاہر فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں، مگر تم سے یہ بات پوشیدہ نہ ہوگی کہ یہ تفسیر آیت کے الفاظ سن کر فوراً ذہن میں نہیں آتی،
اور نہ موقع و محل کے ساتھ کچھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ ابا، انکار کر بیٹھا۔ فَقُلْنَا یا آدم، اس پر ہم نے کہا آدم سے۔ تفسیر: یہاں وہ اصل حکم بیان نہیں کیا گیا جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی یہ کہ اس خاص درخت کا پھل نہ کھانا۔ وہ حکم دوسرے مقامات میں قرآن مجید میں بیان ہو چکا ہے۔ اس مقام پر چونکہ بتانے کی اصل چیز صرف یہ ہے کہ انسان کس طرح اللہ تعالیٰ کی پیشگی تنبیہ و فہمائش کے باوجود اپنے جانے بوجھے دشمن کے اغواء سے متاثر ہو جاتا ہے، اور کس طرح اس کی یہی کمزوری اس سے وہ کام کرا دیتی ہے جو اس کے اپنے مفاد کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصل حکم کا ذکر کرنے کے بجائے یہاں اس فہمائش کا ذکر کیا ہے جو اس حکم کے ساتھ آدم علیہ السلام کو کی گئی تھی۔ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ تفسیر: دشمنی کا مظاہرہ اسی وقت ہو چکا تھا۔ آدم اور حوا علیہم السلام خود دیکھ چکے تھے کہ ابلیس نے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور صاف صاف یہ کہہ دیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ اعراف آیت 12، صاد آیت 76۔ ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، ذرا دیکھ تو صحیح یہ ہے وہ ہستی جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی۔ اسجد لمن خلقت طینا، اب کیا میں اسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ بنی اسرائیل 61 تا 62۔ پھر اتنے ہی پر اس نے اکتفا نہ کیا کہ کھلم کھلا اپنے حسد کا اظہار کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت بھی مانگی کہ مجھے اپنی فضیلت اور اس کی نااہلی ثابت کرنے کا موقع دیجیے، میں اسے بہکا کر آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسا ہے یہ آپ کا خلیفہ۔ اعراف، ہجر اور بنی اسرائیل میں اس کا یہ چیلنج گزر چکا ہے اور آگے سورہ صاد میں بھی آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے تو یہ محض ایک امر غیب کی اطلاع نہ تھی، بلکہ ایک ایسی چیز تھی جسے عین برسر موقع دونوں میاں بیوی اپنی آنکھوں دیکھ چکے اور اپنے کانوں سن چکے تھے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ تفسیر: اس طرح یہ بھی دونوں کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر اس کے بہکائے میں آ کر تم نے حکم کی خلاف ورزی کی تو جنت میں نہ رہ سکو گے اور وہ تمام نعمتیں تم سے چھن جائیں گی جو تم کو یہاں حاصل ہیں۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے رہتے ہو نہ ننگے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، نہ پیاس اور نہ دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ تفسیر: یہ تشریح ہے اس مصیبت کی جس میں جنت سے نکلنے کے بعد انسان کو مبتلا ہو جانا تھا۔ اس موقع پر جنت کی بڑی اور اکمل و افضل نعمتوں کا ذکر کرنے کے بجائے اس کی 4 بنیادی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، یعنی یہ کہ یہاں تمہارے لیے غذا، پانی، لباس اور مسکن کا انتظام سرکاری طور پر کیا جا رہا ہے۔ تم کو ان میں سے کوئی چیز بھی حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش نہیں کرنی پڑی۔ اس سے خود بخود یہ بات آدم و حوا علیہم السلام پر واضح ہو گئی کہ اگر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر حکم سرکار کی خلاف ورزی کریں گے تو جنت سے نکل کر انہیں یہاں کی بڑی نعمتیں تو درکنار، یہ بنیادی آسائشیں تک حاصل نہ رہیں گی۔ وہ اپنی بالکل ابتدائی ضروریات تک کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے اور اپنی جان کھپانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چوٹی سے ایڑی تک پسینہ جب تک نہ بہائیں گے ایک وقت کی روٹی نہ پا سکیں گے۔ معاش کی فکر ہی ان کی توجہ اور ان کے اوقات اور ان کی قوتوں کا اتنا بڑا حصہ کھینچ لے جائے گی کہ کسی بلند تر مقصد کے لیے کچھ کرنے کی نہ فرصت رہے گی نہ طاقت۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا۔ تفسیر:
یہاں قرآن صاف تصریح کرتا ہے کہ آدم و حوا علیہم السلام میں سے اصل وہ شخص جس کو شیطان نے وسوسہ میں ڈالا آدم علیہ السلام تھے، نہ کہ حوا علیہ السلام۔ اگرچہ سورہ اعراف کے بیان کے مطابق مخاطب دونوں ہی تھے اور بہکانے میں دونوں ہی آئے، لیکن شیطان کی وسوسہ اندازی کا رخ دراصل حضرت آدم علیہ السلام ہی کی طرف تھا۔ اس کے برعکس بائبل کا یہ بیان ہے کہ سانپ نے پہلے عورت سے بات کی اور پھر عورت نے اپنے شوہر کو بہکا کر درخت کا پھل اسے کھلایا۔ پیدائش باب 3۔ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لا زوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ تفسیر۔ سورہ اعراف میں شیطان کی گفتگو کی مزید تفصیل ہم کو ملتی ہے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، اور اس نے کہا کہ تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے صرف اس لیے روک دیا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ آیت 20۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ تفسیر۔ با الفاظ دیگر نافرمانی کا صدور ہوتے ہی وہ آسائشیں ان سے چھین لی گئیں جو سرکاری انتظام سے ان کو مہیا کی جاتی تھیں، اور اس کا اولین ظہور لباس چھن جانے کی شکل میں ہوا۔ غذا، پانی اور مسکن سے محرومی کی نوبت تو بعد ہی میں آئی، اس کا پتہ تو بھوک پیاس لگنے پر ہی چل سکتا تھا، اور مکان سے نکالے جانے کی باری بھی بعد ہی میں آ سکتی تھی، مگر پہلی چیز جس پر نافرمانی کا اثر پڑا وہ سرکاری پوشاک تھی جو اسی وقت اتروا لی گئی۔ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ تفسیر۔ یہاں اس بشری کمزوری کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے جو آدم علیہ السلام سے ظہور میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ اپنا خالق اور رب جانتے تھے اور دل سے مانتے تھے۔ جنت میں ان کو جو آسائشیں حاصل تھیں ان کا تجربہ انہیں خود ہر وقت ہو رہا تھا۔ شیطان کے حسد اور عداوت کا بھی ان کو براہ راست علم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دینے کے ساتھ ہی بتا دیا تھا کہ یہ تمہارا دشمن تمہیں نافرمانی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کا تمہیں یہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ شیطان ان کے سامنے چیلنج دے چکا تھا کہ میں اسے بہکاؤں گا اور اس کی بے کنی کر کے چھوڑوں گا۔ ان ساری باتوں کے باوجود جب شیطان نے ان کو نہ سے مشفق اور خیر خواہ دوست کے بھیس میں آ کر ایک بہتر حالت، زندگی جاوداں اور سلطنت لازوال کا لالچ دلایا تو وہ اس کی تحریض کے مقابلے میں نہ جم سکے اور پھسل گئے، حالانکہ اب بھی خدا پر ان کے عقیدے میں فرق نہ آیا تھا اور اس کے فرمان کے بارے میں کوئی ایسا خیال ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ وہ دوسرے سے واجب الاذعان ہی نہیں ہے۔ بس ایک فوری جذبے نے جو شیطانی تحریض کے زیر اثر ابھر آیا تھا ان پر ذہول طاری کر دیا اور ضبط نفس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی وہ طاعت کے مقام بلند سے معصیت کی پستی میں جا گرے۔ یہی وہ بھول اور فقدان عزم ہے جس کا ذکر قصے کے آغاز میں کیا گیا تھا، اور اسی چیز کا نتیجہ وہ نافرمانی اور بھٹک ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ یہ انسان کی وہ کمزوری ہے جو ابتدائے آفرینش ہی میں اس سے ظاہر ہوئی، اور بعد میں کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جبکہ یہ کمزوری اس میں نہ پائی گئی ہو۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا۔ تفسیر۔ یعنی شیطان کی طرح راندہ درگاہ نہ کر دیا، اطاعت کی کوشش میں ناکام ہو کر جہاں وہ گر گئے تھے وہیں انہیں پڑا نہیں چھوڑ دیا بلکہ اٹھا کر اپنے پاس بلا لیا اور اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ ایک سلوک وہ ہے جو بالارادہ بغاوت کرنے والے اور اکڑ دکھانے والے نوکر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
اس کا مستحق شیطان تھا اور ہر وہ بندہ ہے جو ڈٹ کر اپنے رب کی نافرمانی کرے اور خم ٹھونک کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ دوسرا سلوک وہ ہے جو اس وفادار بندے کے ساتھ کیا جاتا ہے جو محض بھول اور فقدان عزم کی وجہ سے قصور کر گزرا ہو اور پھر ہوش میں آتے ہی اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے۔ یہ سلوک حضرت آدم و حوا علیہم السلام سے کیا گیا، کیونکہ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ پکار اٹھے تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہم سے درگزر نہ کی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اعراف 23۔ فتاب علیہ وہدا، اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی۔ تفسیر: یعنی صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ آئندہ کے لیے راہ راست بھی بتائی اور اس پر چلنے کا طریقہ بھی سکھایا۔